تھے اور وہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے پاس عذاب لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اچھا جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عذاب کی خبر لے کر آئے ہو تو مجھے بتاؤ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو مسلمان اور مومن ہیں ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ تو فرمایا کہ ظاہر ہے جب اتنے سارے لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے تو ان میں جو اچھے ہیں وہ بھی ساتھ میں شکار ہوں گے. کہا تو جو لوط علیہ السلام ہے ان کیا ہوگا؟ وہ تو نبی ہے اور انہوں نے تو بڑی تبلیغ کی ہے. فرمایا ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے گا. اچھا وہ ایک طریقہ بتایا فرشتوں نے. انہوں نے کہا کہ جب ہم رات کا وقت ہو تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر اور جتنے اسلام لانے والے مومن ہوں گے ان کو لے کر وہ راتوں رات نکل جائیں. لیکن جب راتوں رات نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ قرآن کی آیت نمبر 65 سورۃ الحجر میں کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یہاں ایک خاص ہدایت کی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا جو ہے وہ کبھی ثابت قدم نہیں رہتا. اچھا ہو سکتا ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو انہیں عذاب ہونے والوں پہ رحم آ جاتا، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، بچے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی رحم آ جاتا، کوئی ترس آ جاتا. اس لیے فرمایا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور اس میں اللہ پاک نے جو انسانوں کو ہدایت کی ہے وہ یہ کہ بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے. جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جو چیز اللہ پاک نے تمہیں ابھی عطا کی ہے فی الحال تم آج پر غور کرو. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی وہ یہ کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اللہ کا وعدہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے کہ جو کوئی زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراخی پائے گا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا. تو لہٰذا وہ جو عذاب جب آنا تھا تو اس قوم نے ہجرت کرنی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پر چھوڑ رہے تھے اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی، وہ نہ چھوڑ پاتے. اچھا یہاں اللہ پاک نے جو ہماری ہدایت کے لیے ہماری زندگی کا ایک بڑا اچھا اہم اصول بیان فرمایا. یعنی آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم کیا حاصل کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے ہمیں اصول یہ قائم عطا فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو ہم اپنے کام کو پوری طرح فوکس کریں. چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ روزہ رکھنا ہے. یعنی آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ پورا فوکس کریں اس کام پر، بجائے اس کے کہ آپ مڑ کر یہ دیکھیں کہ میرا کون سا کام رہ گیا ہے اور آپ اپنے ماضی یا مستقبل پر غور کریں. بجائے اس کے اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ہاف ہارٹیڈلی کام کرتے ہیں نا، یعنی آدھا دل کام میں لگ رہا ہے آدھا نہیں لگ رہا، تو وہ کام اتنا نکھر کے سامنے نہیں آتا. اچھا بعض اوقات ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، کہ ہم بہت سارے کام ایک ٹائم میں، لیکن جو بڑے اور اہم کام ہیں اسے آپ ملٹی ٹاسکنگ سے نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اس میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے کہ میں بہت سارے کام ایک ٹائم میں کر لوں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ جب بہت بڑے بڑے کام کرو تو پورا فوکس آپ کا اپنے کام پر ہونا چاہیے. جیسے آپ ہم دورہ قرآن کریں تو اس وقت بے شک ہم سب اپنے گھر کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر فوکس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت کی بات مل جائے گی، وہ پلے بڑھ جائے گی، وہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گی اور انشاءاللہ اسی ایک بات سے ہماری بخشش بھی ممکن ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا مجھے اتنا پیارا یہ جملہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر گئے تو سورہ نجم میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے. اور وہ تعریف یہ ہے کہ سرکار جب آسمانوں پر گئے تو ما زغل بصر وما طغى، آپ نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں پھیری،
کیونکہ آپ نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں پھیری اور نہ ہی آپ کی نظر جو ہے وہ غیر متعلقہ چیزوں پر پڑی. اگر ایسا ہوتا تو پھر کریم آقا ان چیزوں کو نہ دیکھ سکتے جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا. تو اللہ پاک نے اس بات کی تعریف کی سورہ نجم میں کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی نظر دوڑ رہی تھی اور آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، بلکہ جو اصل مقاصد اللہ پاک نے آپ کو دکھانی تھی چیزیں، آپ صرف انہی کی زیارت فرما رہے تھے اور ان سے بھرپور فائدہ. تو جن کے اللہ پاک سب کو توفیق عطا کرے. آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، آپ رمضان میں اعتکاف کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس میں یہ مت سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور ماضی میں کیا ہوا. اللہ فرماتا ہے جو توفیق ملی نا اسے انجوائے کرو، اسے پوری طرح جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرو. ایسے نہیں کہ تم اپنے ماضی اور مستقبل کا رونا روتے روتے اپنے آج کو ختم کر لو. اور وہ انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے جو اپنے آج پر پورا فوکس کر کے اسے انجوائے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے. اچھا، اس صورت میں صرف آخری 97 جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے. اچھا، یہاں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ کفار کی باتوں سے دل تنگ ہو رہا تھا، آپ پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں اللہ پاک کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے ہیں. کہا دل کی گھٹن کا ایک علاج ہے یہ آیت. دل کی گھٹن کا، دل کی تکلیف کا یہ ایک علاج ہے. فرمایا جب تمہیں سرکار چونکہ بہت پریشان تھے نا ادھر ادھر کی باتوں سے، کفار کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ دل میں گھٹن محسوس کریں تو آپ نماز پڑھیں اور تسبیح کریں. کتنا پیارا طریقہ. فرمایا نماز پڑھیں اور تسبیح کریں، یعنی سبب چاہے کوئی بھی ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، مستقبل کا خوف ہے، ماضی کی یاد ہے، یا کوئی غم ہے، کوئی شدت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ کا دل گھٹ رہا ہے نا، اگر دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں تو نماز کی کثرت فائدہ دے گی اور تسبیح کی کثرت فائدہ عطا کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ جو رات سے خوف کھائے، یعنی جسے ہو کہ میں رات سے ڈر لگتا ہے، دشمن سے ڈر لگ رہا ہو یا کسی کے بخل سے ڈر لگ رہا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اس قول کی کثرت کرو. آپ نے ایک ارشاد آپ نے فرمایا اگر تم پیسہ نہیں دے سکتے، یعنی بعض لوگ بخل کر جاتے، بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض کو کچھ احساس ہوتا ہے، فرمایا اگر تم اس طرح کی فیلنگز محسوس کرتے ہو تو کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے کو زیادہ پڑھا کرو. فرمایا اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ احادیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا کرے گا. یعنی ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں سونے جتنا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اگر وہ یہ تسبیح کر لے تو اللہ اس خرچ سے بھی زیادہ اس کو اس تسبیح پر اجر عطا کرے گا. اور وہ کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت پیاری تسبیح. اور اسے کثرت سے تب پڑھنے کا حکم دیا ہے جب تم اپنے دلوں میں گھٹن محسوس کرو، جب تم کسی چیز پر پریشان ہو جاؤ، غم زدہ ہو جاؤ اور تمہیں کہیں رزق کی تنگی کا خدشہ محسوس ہو تو زیادہ سے زیادہ تسبیح کی کثرت کرو، سبحان اللہ و بحمدہ. ویسے بھی بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر سب سے بھاری ہوں گے، وحبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور وہ دو جملے کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت نحل شروع کر رہے ہیں، سورت النحل، اس کو سورت النعم بھی کہا جاتا ہے. النعم یعنی نعمتوں والی سورت. سبحان اللہ. اچھا، سورت الحجر جو ہم نے بھی پڑھی، اس میں اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا اور وہ قرآن پاک ہے کہ ہم نے قرآن سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. لیکن جو سورت النحل ہے
اس میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی جو کائنات میں نعمتیں اللہ کی بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور فوائد بیان کیے ہیں کہ اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اچھا، یہ جو صورت ہے نا، یہ اللہ کی محبت بڑھاتی ہے، کیونکہ آج جب یہ صورت پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے گھوڑوں کا ذکر کیا، میں نے تمہیں گھوڑے عطا کیے، میں نے تمہیں مکھی، شہد کی مکھی تمہیں عطا کی جس سے تمہیں شہد حاصل ہوتا ہے۔ پھر آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، مچھلیوں کو دیکھو۔ اچھا، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ بیوی جیسی نعمت، پھر اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نعمت، پھر تمہارے والدین جیسی نعمت، پھر تمہارے اچھے ہمسائے جیسی نعمت، صلہ رحمی، بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ یعنی بہت ہی پیاری یہ صورت ہے جس میں اللہ پاک کی ساری کائنات میں بکھری ہوئی نعمتیں انسان جب پڑھتا ہے نا، اسے علماء کہتے ہیں کہ اسے باغور پڑھنے والے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ پہ اتنے احسانات فرمائے، میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ تو جب وہ رب کائنات کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو چونکہ ہم تو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پوائنٹس میں چل رہے ہیں، تو اب چونکہ یہ سال بھر کا کام ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم سال بھر میں کلاسز کریں تو ہم اسے ایک ایک لفظ کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو لہذا اس کی ہم آیت نمبر تھوڑا سا آگے چلیں گے، آیت نمبر 68 پر، جس کی اچھا سورۃ النحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں خاص طور پر یعنی شہد کی مکھی کی ایفرٹس بیان کی گئی ہیں اور اس کا پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ بھئی وہ کس طرح محنت کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے، تو اس لیے اسے سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ اس میں آیت نمبر 68 میں بلکہ ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل تک اڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ اور ہم جب شہد استعمال کرتے ہیں نا، ہم تھوڑی زیادتی کرتے ہیں کہ اگر چمچ کو لگ جائے تو ہم ایسے ہی دھو لیں، یہ زیادتی ہے شہد کی مکھی کی محنت کے ساتھ، بلکہ ہم اس کو چاٹ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ گر جائے تو ہم اسے اٹھا لیں اور اس کا استعمال کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مکھی ہے یہ کتنے ہی پھولوں کا رس چوستی ہے، یعنی اس کا پروسیس یہ ہے کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر اپنے چھتے تک لے کر جاتی ہے اور پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو وہ رس دیتی ہے، وہ رس جو اسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کرتی ہیں، اور پھر جب 20% سے 70% تک رطوبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ان مکھیوں سے جو رس بنتا ہے اس کو شہد کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ساری مکھیوں کی محنت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اور ان کی جو رس اور رطوبت ہوتی ہے اس سے شہد تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شہد میں شفا ہے، یہ مخصوص بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بلکہ مخصوص کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شہد شفا ہے، لہذا آپ اس کا استعمال دودھ میں کر لو، پانی میں کر لو، لیکن یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مخصوص بیماریوں میں بھی یہ شفا عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ان چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اور وہ کون سی چیزیں؟ حجامہ لگوانا، ٹھیک ہے، اور فرمایا شہد پینے سے اللہ پاک نے میری امت کے لیے شفا عطا کر دی ہے۔ شہد میں مٹھاس کا تھا، میں نے پڑھا کہ جب مکھیاں پھولوں کا رس لے کے جاتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، تو پھر اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، جی بے شک، یعنی وہ ذکر اللہ میں مصروف عمل رہتی ہیں جس وجہ سے مکھی کا شہد جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 70 ہے، اس سے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تم بالکل صحت مند ہو لیکن فرشتہ آئے گا اور وہ تمہاری روح لے کر چلا جائے گا۔ لہٰذا زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی سب نعمتوں کی سردار ہے زندگی، جو بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھیں اس میں آیت نمبر 70 میں ذکر ہوا ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بڑھاپا آتا ہے جب زندگی میں، تو بعض اوقات ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو بہت بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن انسان کا سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جب اسے پرانی بیماری لگ جاتی ہے. یعنی ایسے ہی نا کہ بڑھاپا ایسی چیز ہے، انسان اسی یعنی بہت بڑی بڑی ڈگریاں اس کی دیوار پر لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کو بولنے کی بیماری آ جائے تو وہ جو ہے وہ ساری ڈگریاں اس کی پڑی رہتی ہیں اور وہ بڑھاپے میں اس تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. تو شاید آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں سے کسی نہ کسی کا انٹریکشن ہوا ہوگا کہ بہت قابل استاد بھی، والدین بھی، پڑھے لکھے لوگ آخری عمر میں پہنچ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی بھی پہچان نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اب یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے اتنے قابل والدین، ڈگری ہولڈرز والدین بعض اوقات بڑھاپے میں پہنچ کر اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. تو اگر والدین میں سے کوئی بھی اس حال میں ہو تو پھر تم نے یہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا پڑھے اپنے والدین کے لیے اور دوسرا اس پر عمل کریں. یعنی یہ دعا پڑھے ایسے مریضوں کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے والدین پر خاص طور پر جس طرح انہوں نے بچپن میں، یعنی بچپن میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کون کیا ہے اور ہمیں چیزوں کی پہچان نہیں تھی، لوگوں کی پہچان نہیں تھی، تو فرمایا وہ تمہیں ایک بار نہیں تم 1000 بار کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ تمہیں علم دیتے تھے. اب اگر وہ بھی ایسا کریں تو تم صبر کرو اور ہر حال میں ان کی خدمت کرو. اس لیے یہ آیت نمبر 70 میں ماں باپ کو بھی ایک نعمت قرار دیا گیا اور فرمایا اگر وہ بڑھاپے میں اس حال پر بھی پہنچ جائیں تو تم یہ دعا پڑھتے رہو اور صبر کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا آیت نمبر 78 میں پھر اللہ نے ماں کی نعمت کا ذکر کیا ہے. فرمایا دیکھو کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور کس طرح وہ زندگی اور موت سے کا سوال بن جاتی ہے. تو اگر بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں صرف والدہ کا ایک احسان یاد رکھے تو وہ کبھی اپنی ماں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، اور اگر اس بات کو وہ یاد کر لے. کہتے سب سے بڑا جملہ ناشکری جو ہے آج کل ہمارے بچے جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں نا کہ تم جو زمین میں چل پھر رہے ہو یہ ہماری وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہی نہیں کرنا تھا. تو یہ سب سے بڑا ناشکری کا جملہ جو ہماری جنریشن تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی تلقین کے فرماتا ہے کہ تم نے اف کا جملہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کہنا. آیت نمبر 79 میں پرندوں کی بات کی گئی ہے کہ پرندے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اڑنے والے پرندوں سے بھی کوئی نہ کوئی علم کی بات سکھا دیتے تھے. یعنی اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اندھا نہیں ہوتا، وہ عبرت کی نگاہ ہمیشہ کھول کر رکھتا ہے اور وہ اڑنے والے پرندوں سے بھی کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر لیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو کریم آقا کے ساتھ جب سفر کرتے یا ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سرکار ہمیں کسی اڑنے والے پرندے سے بھی بڑا علم حاصل کروا دیتے تھے اور ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. اس لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، مشاہدات آبزرویشن جو ہے یہ ہمیں بڑھانی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا جائزہ لینا چاہیے. جتنی نعمتوں پر غور کریں گے شکر کا کلمہ بڑھتا جائے گا. یعنی آپ پرندوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ، آپ پینے والا پانی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ، کھانا دیکھیں گے الحمدللہ، اپنے ارد گرد آپ یہ پنکھا ہمیں ہوا دے رہا ہے تو الحمدللہ. یعنی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ میں شاکرین میں شامل فرمائے. اچھا اس کی آیت نمبر سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے.
دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کو قرآن پاک کی سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اللہ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع فرمایا، اور یہ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت ہے، سب سے جامع آیت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، یعنی فرائض ادا کرنا یہ عدل ہے، اور اعتدال سے زندگی گزارنا یہ بھی عدل ہے۔ اور پھر اس میں دوسرا حکم دیا، فرمایا احسان کیا کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کیا کرو، اور تیسرا فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو، یعنی گیلا رکھا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا سرکار رشتہ داری گیلی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کم از کم ان کے ساتھ سلام کا تعلق ضرور رکھو، یعنی اتنا تعلق ضرور ہو کہ سلام کرتے رہو، رشتہ داریوں کو گیلا رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات کے قریب آپ کے دن تھے تو صحابہ کہتے کہ ہم سرکار کے پاس جب جاتے تو آپ نے آخری ایام میں ایک وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا ارحامکم ارحامکم، یعنی تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری رشتہ داریاں، یعنی آپ کی آخری ایام میں وصیت یہ تھی کہ جب تم اپنی قریبی لوگوں سے یعنی والدین، بہن بھائی اور عزیزوں سے محبت رکھو گے تو اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا کرے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم سے صلہ رحمی کے بدلے خوش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے آخری ایام میں بھی جو نصیحت فرمائی وہ صلہ رحمی کی وصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب دیکھیں بعض لوگ یہ سوال یہاں یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا بہت روڈ ہوتا ہے اور آپ اس سے چاہتے ہوئے بھی سلام اور دعا نہیں کر سکتے، تو ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے قرآن میں کہ فاستبقوا الخیرات، جس طرح کوئی دوڑ لگاتے ہیں نا تو ہم ریس میں تو ہم ہی جیتنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے زیادہ تیز دوڑتے ہیں کہ اس ریس میں ہم جو ہے وہ جیت جائیں۔ اب نیکیوں کی جو ریس ہے اس میں یہی بات ہے کہ جب کوئی سامنے والا روڈ بھی ہو، برا بھی ہو، تو آپ نے تیرا عمل تو تیرے ساتھ ہے، فاستبقوا الخیرات، میں تو دوڑ میں لگی ہوئی ہوں نیکیوں کی، لہٰذا سلام بھی میں کر لیتی ہوں، اور اگر اس نے یاد نہیں کیا تو ماہ رمضان مبارک کا میسج بھی میں کر لیتی ہوں، اور جو ہے چھوٹا موٹا تحفہ بھی، راشن بھی، کوئی عید کا گفٹ بھی میں ہی بھیج دیتی ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے تو معرفت دے دی ہے، اسے معرفت نہیں ملی ابھی، یعنی میں تو قرآن کلاس میں جا رہی ہوں، مجھے تو اللہ نے اپنی معرفت عطا کر دی ہے، اب سامنے والے بندے کو بھی معرفت نہیں ملی تو وہ تو بیچارہ ابھی مایوس ہے، وہ تو بھی بیچارہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لہٰذا مجھے تو اللہ نے یہ پڑھوا دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نے دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں، تم نے آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں، لہٰذا جو آگے بڑھنے کی ریس میں جیتتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جسے اللہ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن 3 چیزوں سے منع فرمایا، فرمایا فحش باتیں، برا کلام نہ کیا کرو، دوسری بات فرمایا گناہ کے کام نہ کیا کرو، اور تیسری بات فرمایا اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد اپنی قسم یا منت جو تم اٹھاتے ہو اسے توڑا نہ کرو، اپنی قسمیں اور منتیں پوری کیا کرو۔ یہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی، ایک تو تھی نا 5 باتیں قسمیں، اور ایک کیا تھی 3 باتیں ظلم یعنی گناہ کی چیزیں نہ کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، میں بہت شارٹلی چل رہی ہوں جس حساب سے میرے پاس وقت ہے۔ فرمایا کہ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی سے، اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ابھی ایک عجیب و غریب خبر ملے گی جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، اور جب بہت عجیب و غریب بات ہوتی ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے عجیب و غریب کام بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے، جو لوگوں کے لیے مشکل ہیں وہ اللہ کے لیے مشکل
بالکل نہیں ہے. ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جا رہی ہے اس صورت میں وہ بہت اہم بات ہے. وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. وہ جگہ کیسی ہے؟ یعنی جہاں لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے. اب آپ کو پتا مسجد اقصی کے حالات ابھی 2-4 دن سے جو وہاں پر اسرائیلی فوج نے حالات پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیلی فوج کو نیست و نابود فرمائے اور سب مسلمانوں کی اللہ مدد کرے. مسجد اقصی کو دوبارہ اللہ آباد فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم کسی طرح اس مسجد کی آبادی کا حصہ بنے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہے. مسلمان نماز پڑھ رہے اور لوگ انہیں اسرائیلی فوج کتنی تکلیف دے رہی ہے، بلکہ بہت ساروں کو شہید کیا گیا ہے. اور ابھی سننے میں آیا کہ دوسرا اٹیک بھی وہاں پر کیا ہے نمازیوں پر. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو مسجد اقصی میں ویرانی پیدا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، مسجد اقصی تک لے، اور وہ کیسی جگہ ہے جو بہت برکت والی ہے. وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں. یہ مسجد اقصی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو بڑا بابرکت رکھا ہے اور وہ زمین انبیاء کا مسکن ہے، اس لیے وہ بڑی بابرکت ہے. یعنی زیادہ انبیاء جو ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں اور ان کا مسکن ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسے برکت والی جگہ قرار دیا ہے. اچھا اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر کی بات ہو رہی ہے، سفر معراج کی، سفر معراج کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو سفر کروایا، رات و رات لے گئے. ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. مقصد کیا تھا؟ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ بہت دیکھنے والا اور سننے والا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. اب تھوڑا اس سفر کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا. وہ براق اتنی تیزی سے اڑتا تھا کہ جہاں نگاہ کی حد ختم ہوتی تھی وہاں سے براق جو ہے اپنا قدم رکھتا تھا. اور جب حضرت انس فرماتے ہیں معراج کی رات وہ براق لایا گیا تو وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اچھلا کودا. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اے براق تجھے پتا ہے کہ تیرے اوپر آج سے پہلے کسی اتنے بڑے معزز بندے نے اور اللہ کے نبی نے سواری نہیں کی، اور یہ سب سے معزز ہیں. جب یہ کہا تو براق کو پسینہ آ گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ سفر کرتا رہا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور اس پتھر کے ساتھ براق کو باندھ دیا. یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور یہ اس بات کا سمبل تھا، نشانی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں اور امام المرسلین ہیں. اس لیے آپ نے سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانی سیر شروع کرائی گئی. اس مسجد سے آسمان کی طرف پھر سیر شروع کرائی گئی، یہاں تک کہ 7 آسمانوں میں آپ کو سیر کروائی گئی، اور پھر سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام بھی ہوئے، اور وہاں اللہ پاک نے آپ کو 5 نمازیں بھی عطا کی. بہت سارے تحفے اور حکمتیں اللہ نے سرکار کو عطا کی. اور اس سفر میں جو خاص بات تھی وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا،
اور آپ کو جنت کی سیر کروائی، دوزخ کے مشاہدات کروائے. اس میں سے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو لوگ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا یا جبرائیل من ہؤلاء، اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کو طعنے دیتے ہیں اور دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں اللہ یہ سزا دے گا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچیں گے، اپنی کھالوں کو نوچیں گے. استغفر اللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. کسی کی غیبت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ کیا میں یہ عذاب برداشت کر لوں گی. وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے کہ بات کریں گے تو ہمیں انجوائے کریں گے اور باتیں نکلیں گی اور بہت ساری یعنی ہمارا ٹائم بڑا اچھا سپینڈ ہو جائے گا. تو اپنی مجلسوں کو پاک رکھیں غیبت سے. یعنی آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے اور وہ کیا کہ جب بھی آپ کچھ لوگ مل کر بیٹھے آپ نے کہنا ہے ہم نے اپنی مجلس کو پاک رکھنا ہے، اپنی نشست کو ہم نے پاک رکھنا ہے. جب آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ ہم نے کسی جو غائب ہے جو نہیں اس کی بات نہیں کرنی، یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور جب آپ یہ اپنا گول سیٹ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کی نشستوں کو آپ کی مجلسوں کو ضرور غیبت سے پاک کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی سزا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھے لگانے کا حکم دیجئے کیونکہ آپ کی امت کو اللہ نے اس میں شفا عطا کی ہے، وہ جو حجامہ لگوانے کا حکم ہے. انشاءاللہ کبھی وہ تفصیلی بھی اس کا سنت طریقہ میں عرض کروں گی. تو اسی طرح آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ سرکار آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا. سبحان اللہ. اور آپ انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم کا پیغام ہے کہ آپ اپنی امت کو بتائیے گا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور یہ چٹیل میدان ہے اور چٹیل میدان میں اس شخص کے باغات زیادہ ہوں گے جو جتنی کثرت سے کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا جو یہ جملہ جتنا کہے گا اس کی جنت اتنی سرسبز ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں حضرت ابراہیم کا پیغام ہے، ایک میسج ہے جو معراج کی رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کو دیا ہے. اور آپ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں انبیاء کے پیغامات ملے سرکار کی معراج سے. سبحان اللہ. آیت نمبر 11 میں جو کہ میں بہت ان شارٹ کر رہی ہوں اسے، آیت نمبر 11 میں انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے. انسان بڑا جلد باز ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آیت اس لیے میں اس کا انتخاب کر رہی ہوں کہ بعض اوقات انسان بیزاری کی حالت میں اپنے آپ کو بھی برا کہہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بد دعا دے دیتا ہے یا اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان جیسے اپنے لیے اچھائی اسے مانگنی چاہیے، اسے دعا مانگنی چاہیے، ایسے میرا بندہ جو ہے نا یہ بڑا ہی جلد باز ہے، اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ دعا کی طرح بد دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جلد باز تو ہے، لیکن آپ دیکھیں یاد رکھیں کہ قبولیت کے وقت میں کی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. ویسے دیکھیں بد دعا کرنے والا انسان اس نیت سے بد دعا نہیں کرتا کہ اس کی پوری ہو جائے، بلکہ وہ اس کی قبولیت کا قائل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس میں نادلی سے بھی کی گئی بد دعا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں اور وہ بندہ اس بد دعا کا اہل نہیں، یعنی اس نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن آپ کو غصے میں
اور جذبات میں اور جلد بازی میں اسے بد دعا دے رہے ہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر بد دعا کرنے والے کے حصے میں آئے گی. اس لیے کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بات بات پر دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں. اب دوسری بات یہ سن لیں کہ بعض لوگ پلٹ کر یعنی کسی نہ کسی کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تو نے میرا دل دکھایا تو اللہ تجھے برباد کر دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے. اس لیے یہ حکم ہوا کہ جو بندہ ظالم نہیں یعنی اس نے ظلم نہیں کیا تو اس کو آپ کی بد دعا بھی نہیں لگے گی. بد دعا ہمیشہ ظالم کو لگتی ہے، مظلوم کی بد دعا. اس لیے یہ جو بعض اوقات ہمارے پیرنٹس بھی بد دعا دے دیتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. سرکار کا حکم ہے، فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں پہلی مظلوم کی دعا ہے، جس پر ظلم ہوا وہ ظالم کے لیے جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دوسرا فرمایا مسافر کی دعا. آپ جب بھی سفر پر جائیں دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسافر کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کا وعدہ سرکار نے فرمایا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جب دعا یا بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا یا بد دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے والدین کو بھی ہمیشہ خیر کا جملہ کہنا چاہیے. اپنے بچوں کے لیے غصہ، جذبات کچھ بھی ہو لیکن بد دعا نہ کریں، کیونکہ والدین کی بد دعا جو ہے وہ اپنے بچوں کے حق میں چاہے وہ دلی نہ بھی ہو لیکن قبولیت کی گھڑی میں وہ پھر رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے جملوں کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے. تو فرمایا انسان جو کہ بڑا جلد باز ہے تو وہ اس لیے جلد بازی میں یہ سارے کام کر لیتا ہے. اچھا جی، سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس سورت میں جو زیادہ ذکر ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں وہ قرآن پاک کا ذکر ہے. آیت نمبر 78 بہت ہی اہم آیت ہے، اس لیے میں اس کا انتخاب کر رہی ہوں کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ مشہود ہے، اور مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یعنی جو شخص یہاں پر قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرات کی جاتی ہے. اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سارے دن کے مقابلے میں جو فجر کی اگرچہ 2 رکعتیں ہیں لیکن ان میں ہمیں لمبی تلاوت کرنے کا حکم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لیکن آپ سب بھی اپنے پورے دن جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں ان سب کے مقابلے میں ہمیں نماز فجر کی 2 رکعتوں میں زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے جو نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں اس میں طویل قرآن پڑھا کریں. زیادہ رکعت جو آیات ہیں، جتنی صورتیں ہیں آپ کو حفظ ہیں، یاد ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی طویل ہو سکتی ہیں یہ ہمیں نماز فجر کی سنتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. یہ سرکار کا طریقہ تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ فجر کے وقت جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. فجر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ رات کے فرشتے فجر کا وقت، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یعنی اس آیت کو پڑھ کے بتایا کہ جو رات اور دن کے فرشتے ہیں وہ نماز فجر کے وقت میں مشہود ہوتے ہیں یعنی حاضر ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی ایک تو آپ نے رکعت میں نماز میں قرآن پڑھا، اس کے علاوہ بھی جب آپ نماز فجر کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ سب سے بہترین قرآن ہے، سب سے بہترین تلاوت ہے، کیونکہ اس تلاوت میں رات اور دن کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. اس لیے
ہمیں اپنی زیادہ عادت یہ بنانی چاہیے کہ ہم نماز فجر کے بعد قرآن پڑھیں تاکہ اس میں جو صبح اور رات کے فرشتے ہیں وہ شاہد ہو جائیں، حاضر ہو جائیں، اور وہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو جائے. آمین ثم آمین. اچھا، اس میں چونکہ نماز تہجد کا بھی ذکر ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تھی اور آپ کی امت کے لیے نفل نماز ہے. آخری آیت نمبر 109 جو میں ابھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، وہ جو قرآن سنتے ہیں کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، یہ قرآن ان کے دل کو جھکا دیتا ہے. یہ بڑی پیاری آیت ہے. اچھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو قرآن سننے والے ہیں وہ اپنی ٹھوڈیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ قرآن ان کو عاجز کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن ان کے دلوں کو جھکا دیتا ہے اور وہ روتے ہیں. اصل میں ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پڑھنے والوں کو یہ صفات بتائی ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے رب کو پکار اٹھیں، اور جب اچھی اچھی آیات سنیں، جنت کے مزے سنیں تو کہیں سبحان اللہ، جب دوزخ کی بات کہیں تو استغفر اللہ، جب عذاب سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ استغفر اللہ من ذالک. تو لہٰذا قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کر روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جو ہم نے سورہ نساء کے تعارف میں پڑھا تھا، کہ سورہ نساء کے تعارف میں ہم نے پڑھا کہ آپ کو فرمایا گیا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے تلاوت سناؤ. تو آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جس میں تھا کہ آپ اور آپ کی امت گواہ بنائے جائیں گے. تو آپ یہ آیت سن کے رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آپ بس کر دیجئے. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سرکار مصطفیٰ کی آنسو مبارک جو ہیں وہ اتنی گریہ زاری ہوئی تھی کہ داڑھی مبارک سے نیچے آنسو ٹپک رہے تھے، کہ آپ اتنا رو رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں ہماری کیفیت ضرور ایسی بننی چاہیے، چاہے ہمیں تفسیر سنتے ہوئے، چاہے رات کو تراویح میں قرآن سنتے ہوئے، کبھی صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے، کہ کہیں نہ کہیں ہمیں رونا ضرور آئے. یہ آنسو بڑی نعمت ہے. قرآن پڑھ کر، قرآن کریم سن کر رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور کیونکہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تو یہ کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روح کی اور ہمارے جسم کو نرم کرنے کے لیے اور ہمیں نیک اور صالحین بنانے کے لیے ہم سیکھتے ہیں. اور اگر ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، اگر ہمیں قرآن فائدہ نہیں دیتا تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے سخت دل ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آغاز میں یہ پڑھا تھا کہ پتھر بھی اللہ کے ذکر کو سن کے رو پڑتے ہیں. تو اگر ہمارے دل نہیں روتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سخت دل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو آنسو عطا فرمائے، اس قرآن سے اللہ میں نرمی عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں تدبر، تفکر اور جتنی بھی حکمتیں ہیں سب اللہ ہمارے دامن میں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.